آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے گناہ کو کوئی بخش نہیں سکتا، اس لیے بخشش اور مغفرت مانگی بھی جائے گی تو صرف اللہ سے۔ جب غفور اور رحیم صرف اللہ ہے تو بخشش اور مغفرت کا مطالبہ بھی اللہ ہی سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہی بخشش و مغفرت کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، بلکہ حضرت اغر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں ہوتا تھا، آپ کی محفل میں ہوتا تھا، تو میں گنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں ہوتے ہوئے کتنی مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ گن لیا کرتا تھا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس شخصیت کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہ تو اس نبی کی شان ہے جو معصوم ہے، معصوم نبی کا یہ عمل ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، یہ بات کس سے ڈھکی چھپی ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں؟ ہم کتنے گنہگار ہیں، یہ کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ ہمیں کا کون نہیں جانتا کہ ہم گنہگار ہیں؟ اب آپ سوچیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت جو اللہ رب العزت کی دلاری اور پیاری ہو، اور جسے خود اللہ رب العزت نے قرآن میں سرٹیفکیٹ جاری کر دی ہے کہ آپ معصوم ہیں، اس کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک محفل میں بیٹھ کر کے 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا۔ تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ زیادہ ہی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ جو گنہگار نہیں اس کا اگر یہ عالم ہے تو جو گنہگار ہیں ان کا کیا طرز ہونا چاہیے، یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کتنا کرنا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اپنے گنہگار ہونے کا یقین ہی نہیں، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو گنہگار مانتے، سوچتے، سمجھتے اور اس تعلق سے کچھ غور و فکر کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم استغفار کی طرف لپکتے، توبہ اور تائب ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات و دن گناہ کرتے ہو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم مانے نہ مانے لیکن ہم گنہگار ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ حدیث قدسی میں انکم تخطئون باللیل والنہار، رات و دن تم گناہ میں لت پت رہتے ہو، رات و دن تم گناہ کرتے ہو۔ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تو سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرُونِي، تو تم مجھ سے استغفار کرو، توبہ کرو، گناہوں پر نادم ہو، اللہ رب العزت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ۔ اللہ کہتا ہے فاستغفرونی، تم یہ کام کرو اغفر لکم، میں تجھے بخش دوں گا۔ اور آپ نے سورہ زمر کی آیت بھی پڑھی ہوگی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے زیادتی کی ہے، جنہوں نے بدمعاشی کی ہے، یوں کہہ لیں جنہوں نے شیطنت کی ہے، رب کو ناراض کیا ہے، شیطان کو خوش کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
اللہ تو سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ میرے بھائی میرے دوست